بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا ابھی آپ یہ لاسٹ بیان میں یہ بولے کہ رمضان کے مہینے میں جو شیطان بند ہو جاتے، تو کیا امریکہ میں یہ جہاں پر بھی گناہ ہو رہے اس کی کیا بات؟ تو وہاں سے میرا دماغ یہاں گیا کہ جو شب قدر کی رات ہے یہ سارے انسانوں کے لیے ہے، یعنی عیسائی، یہودی، مسلمان سب کے لیے ہے یہ؟ تو اس پہ ذرا تھوڑی روشنی۔ شب بولنے کے بعد رات بولنے کی ویسے ضرورت نہیں ہے، شب خود رات کو کہیں گے نا ہم لوگ۔ تو یہ قدر کی رات کیا ساری دنیا کے لیے ہے، سارے مسلمانوں کے لیے ہے، یا صرف ان کے لیے ہے جو قرآن پڑھتے ہیں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سوال جو آپ کی جنریشن آج کر رہی ہے، اٹس ناٹ اے جوک۔ پہلے بڑے بڑے لوگوں کے دماغ میں یہ بات نہیں ہے۔ تو صاف صاف یہ سمجھا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اب یہاں سے لیلۃ القدر کی اہمیت بتانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں رات کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، وہاں قرآن کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، مطلب یہ ہے کہ یہ ایک رات ہزاروں مہینوں سے بڑی ہو گئی، خیر والی ہو گئی۔ کیوں؟ ہزاروں مہینے کا بھی اگر آپ کیلکولیشن کریں تو ایک قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہزاروں مہینے بھی اگر آپ لا لیں تو یہ قرآن کی جیسی کوئی چیز نہیں لا سکتے۔ وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ اور بتانا چاہتے ہیں۔ ہمارے کچھ لوگ جو ہے وہ 1000 مہینوں کو 12 مہینوں سے ڈیوائڈ کریں گے، ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں تو 83 ایئرز، 3 منتھس، 3 ڈیز۔ کس نے کہا بھائی آپ سے یہ ملٹیپلائی ڈیوائڈ کرتے رہیے؟ ایک مثال دی جا رہی ہے۔ جس طرح ماں باپ اپنے بچے کو بولتے ہیں کہ بیٹا میں نے آپ کو 1000 بار سمجھایا، آپ بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں، وہاں 1000 مرتبہ کا لفظ محاورتاً استعمال ہو رہا ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ اس کا کیلکولیشن کریں اور یہ سمجھیں کہ 1000 مہینوں سے زیادہ ایک رات میں عبادت کر لو، 1000 مہینے آپ جو ہے 84 ایئرس عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو عمل سے ہٹا نہیں رہے ہیں، آپ لوگوں کو ان کے گناہوں پہ مطمئن نہیں کر رہے ہیں، آپ دھوکہ نہیں دے رہے لوگوں کو اللہ کی آیت کا مطلب بدل کے۔ آپ کو اتنا بھی خیال نہیں آ رہا ہے؟ کس نے کہا آپ سے کہ اس کا حساب کرو؟ یہ محاورہ ہے، 1000 کا لفظ، ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، قومیں ہم پہ ہنس رہی ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ، اس کے اندر فرشتے نازل ہو رہے ہیں جب تک کہ یہ صبح نہیں ہو گئی۔ وہ ایسی رات تھی، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تو جمعے کے دن سے شروعات کر دیتے۔ اور ایک آپشن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے، ایک بہت بڑا جھگڑا میلاد النبی کا ختم ہو جاتا، 9 ربیع الاول کو ہوئے، 11 کو ہوئے، 12 کو ہوئے، 8 کو ہوئے، پہلی محرم کو شروعات کر دیتے، فجر کی نماز میں کر دیتے۔ یہ سب کچھ چھوڑ کے ایک رات جو رمضان کے مہینے کے کچھ دنوں میں آخر میں آ رہی ہے، تو کبھی آپ لیلۃ القدر کا سورہ لکھیے، لکھ کے دیکھیے، اس کے اندر 30 الفاظ ہیں، اس کے 27ویں نمبر پہ لیل کا لفظ آیا ہے، ہیا، حتی مطلع الفجر، 3 بچے ہوئے ہیں 30 میں سے، تو 27 پہ الٹا گنیے، وہاں پر انا انزلناہ فی لیل، پھر 27 پہ آیا، تو اس سے میتھمیٹیکلی اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ 27ویں شب تھی۔ وہ قدر اللہ نے کی اس رات کی، کچھ پلان بنا کے کہ اس کتاب کی شروعات میں اپنے نبی پہ رات میں کروں گا، رمضان کا مہینہ ہوگا، کہ اللہ نے قدر کی اس رات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر کی اس رات کی، قرآن کی قدر کر کے ثابت کیا، قرآن کی قدر کی۔ ہمارے لیے جس دن سے میں یہ سوچوں گا کہ آج سے میں قرآن پہ عمل کروں گا، قرآن پہ غور و فکر کروں گا، تو میرے لیے وہ قدر کی رات ہوگی۔ اگر میں ظہر میں کروں گا، دن میں کروں گا، تو وہ دن میرے لیے قدر کا دن ہوگا۔ کسی نے کہہ دیا اس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، کسی نے کہہ دیا یہ سال بھر کا پورا رزق لکھا جاتا ہے۔ کس نے کہا آپ سے یہ باتیں؟ ان یہودیوں نے جو آپ کے دین کو خراب کرنا چاہتے ہیں،
ان دشمنان اسلام نے جو روایتوں میں گڑبڑ کی ہے، جب قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے، سورہ آپ کے ہاتھ میں ہے، پریکٹس آپ کے ہاتھ میں ہے، میتھمیٹکس آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی شہرت سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرا علم نحنو اقربو الیہ من حبل الورید. آپ 17 رکعتوں میں اس سے پوچھ رہے ہیں دین صراط المستقیم. ذرا پوچھ کے دیکھیے یہ قدر کی رات کیا ہے. یہ بھائی وہ ایک مرتبہ آئی، ہر سال کیوں آئے گی؟ پھر آئی اور 2 لوگ لڑ رہے تھے، پھر واپس چلے گئے فرشتے. کس نے کہا آپ سے یہ؟ بھائی وہ قدر کی رات ہے یا وہ قدر کا دن ہے؟ آپ نے کتنی قدر کی قرآن کی؟ سوال یہ ہے. وہاں پر آپ کو قدر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس کی سچویشن بیان کی جا رہی ہے. اس کی کئی مثالیں قرآن میں موجود ہے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم کسی بڑے پہاڑ پہ بھی یہ قرآن نازل کر دیتے تو وہ لرائتہ من خشیت اللہ، وہ کانپ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خشیہ سے، خوف سے. تو آپ کو پتا ہے کیا اہمیت ہے اس کی؟ آپ 1000 مہینوں میں یہ چیز نازل نہیں کر سکتے. آپ کے سامنے ہے نا. 1500 سال سے وہ کام ہم نہیں کر سکے آج تک، 10% نہیں کر سکے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال میں کر کے گئے. کیوں نہیں ہو رہا وہ کام؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو کدھر لے جانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کے بڑے، ہمارے بڑے ہم کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ آج میرے ذہن میں یہ باتیں کیوں آ رہی؟ اس لیے کہ میں نے 35 سال سے آج تک قرآن نہیں چھوڑا. نہ سننا چھوڑا، نہ لکھنا چھوڑا، نہ بولنا چھوڑا، نہ عمل کرنا چھوڑا، نہ دعوت دینا چھوڑا. ان تمام چیزوں میں دعوت سب سے اہم ہے. جب آپ کو دعوت کا جاب مل جائے گا، اللہ اگر آپ کو قبول کر لے گا دعوت کے لیے، آپ اپنی ساری خرابیاں برائیاں چھوڑ کے قرآن ہاتھ میں لے کے دعوت دینے کا کام کر رہے ہیں انبیاء کا، تو آٹومیٹک اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حسن والا واز ہونا چاہیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ یغفر لکم ذنوبکم. یعنی بہت ساری باتیں ہیں بھائی، بہت ساری باتیں. اللہ معاف کرے ہم کو. میں آپ کی بات کا شارٹ کٹ جواب دے کے یہ بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھ عطا کرے. میری بات بھی اگر آپ کو کہیں ڈاؤٹ ہو رہا ہے، مجھے بھی کال کر سکتے ہیں آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں. کچھ اور دلائل چاہیے تو میں دوں گا. اس سے اچھا ہے میرے سے پوچھتے ہوئے بھی آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پہلے سرنڈر ہو جائیے. میرے سے پہلے پوچھ لینا ہے پوچھ لیجیے، اس کے بعد سرنڈر ہو جائیے، یا پہلے سرنڈر ہو جائیے. جو بھی کریے پوچھتے رہیے، اللہ سے پوچھتے رہیے. جب تک میں مطمئن نہیں ہوں گا، اللہ میں آپ سے پوچھتے رہوں گا شب قدر کیا ہے آخر، یہ شیطانوں کو بند کرنے کا کیا مسئلہ ہے آخر. یہ جو مجیب صاحب کہہ رہے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے؟ صحیح ہے تو میرا دل مطمئن کر دے اور مجھے جواب دیجیے، مجھے خوشی ہوگی. اگر کچھ میں سے غلطی ہو رہی ہے تو دلائل کے ساتھ ثابت کیجیے، لیکن دلیل میرے بھائی قرآن سے ہونا، عقل سے ہونا. آپ روایتوں سے لا کے اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، سوری. اللہ آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم.